کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شہید محمد اشرف صحرائی کو ان کے پہلے یوم شہادت پر بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں۔ مختلف حریت تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں تمام کشمیری شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے کل 5 مئی بروز جمعرات وادی کشمیر اور دیگر علاقوں میں مکمل ہڑتال کرنے کی کال دے دی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی، جنہوں نے کئی دہائیوں تک مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو چیلنج کیے رکھا، 5 مئی 2021 کو دوران حراست انتقال کر گئے تھے۔ ان کی حراستی شہادت کی براہ راست ذمہ دار مودی حکومت ہے، کیونکہ متعدد آرزو میں مبتلا ہونے کے باوجود ادھمپور جیل میں انہیں علاج کی سہولت فراہم نہیں کی گئی تھی۔ اشرف صحرائی کے بیٹے جنید صحرائی بھی مئی 2020 میں بھارتی قبضے کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا ہے کہ کشمیری شہید محمد اشرف صحرائی کو بھارتی قبضے کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ شہید صحرائی اپنے پیچھے عزم و ہمت اور قربانیوں کی لازوال داستان چھوڑ گئے ہیں، جو کشمیری قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جدوجہد اور قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہم اس جدوجہد کو ہر حال میں جاری رکھیں گے۔ دنیا نے قابض بھارتی فوجیوں نے عید کے دوسرے روز بھی وادی کشمیر اور جموں کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت کشمیریوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی اداروں NIA اور SIA کے اہلکاروں نے علاقے میں گھروں پر چھاپے مارے اور شہریوں کے موبائل فون، لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز اور دیگر سامان کو قبضے میں لے لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابضین کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، ہراساں کرنا اور پابندیاں لگانا مقبوضہ علاقے میں ایک معمول بن چکا ہے۔ حریت کانفرنس کی قیادت نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں اور وہ بدترین فوجی محاصرے میں جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آزادی صحافت کے علمبردار ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق 2021 میں آزادی صحافت کی عالمی درجہ بندی میں بھارت کا 142واں نمبر ہے، جو افغانستان اور زمبابوے سے بھی نیچے ہے۔ فری اسپیچ کلیکٹو کے لیے گیتا سیشو کی ایک تحقیق کے مطابق بھارت صحافیوں کے لیے تیزی سے غیر محفوظ ملک بنتا جا رہا ہے۔ سن 2020 میں 67 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 200 کے قریب کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جموں میں لوگوں نے مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت کی کشمیر دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہماری بجلی کے منصوبے واپس کرو اور مقبوضہ جموں کشمیر کی بجلی بھارتی ریاستوں کو فروخت کرنا بند کرو جیسے نعرے لگائے۔ ڈاکٹر غلام نبی فائی اور غلام احمد میر سمیت تارکین وطن کشمیری رہنماؤں نے واشنگٹن میں ایک عید ملن پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام امن چاہتے ہیں، لیکن وقار اور عزت کے ساتھ، اور وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ تقریب کا اہتمام امریکہ میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے کیا تھا اور اس میں دنیا کے کئی ممالک سے بڑی تعداد میں مسلمان نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر واشنگٹن، نیو یارک اور دیگر مقامات پر اقتدار کے ایوانوں میں کشمیر کاز کی وکالت کرنے پر 2 درجن کمیونٹی رہنماؤں کو تعریفی اسناد دی گئیں۔